شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان، کرم، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جو بھی موقع، جو بھی لمحہ زندگی کا عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے وہ غنیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور عافیت کی تشریح علماء نے مختلف طریقوں سے کی ہے، اور ایک جو تشریح ہمارے علماء نے بہت پسند کی اور بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حلال رزق وسعت کے ساتھ مل جائے، اور اعمال کی توفیق ہو جائے، نیک اعمال کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے عافیت جو ہے، اور اپنی سی کوشش کرتا رہے قبولیت کے لیے، پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم کریم ذات ہے، جب توفیق دے رہے ہیں تو امید یہی ہوتی ہے کہ بھائی کریم ہے، تو توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کریں گے، اور اپنے فضل و کرم ہی سے کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم میں یہ صلاحیت ہے، ہمارا عمل ایسا ہے، اتنا اچھا ہے اور اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں، لیکن اپنے فضل و کرم سے اس میں جو کوتاہیاں کمیاں ہیں وہ معاف کر کے اور اس کو قبول کر لیں گے۔ وہ ہے نہیں آج۔ ہاں، تو اس پہ نظر رہے آدمی کی، اور اپنی کوشش کرتا رہے، اور اسی کوشش کی یاد دہانی کے لیے، اسی کوشش میں کامیابی کے لیے، اسی کوشش کا جائزہ لینے کے لیے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں کہ یہ مصروف اور مشغول جو زندگی ہماری ہے صبح سے شام تک کی، اس میں ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنے ماحول، اپنی عادتوں سے اس کو مشکل کر لیا ہے، لیکن وہی اعمال ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی، لیکن ماحول، معاشرے، پرانی عادتوں کی وجہ سے وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ احساس پیدا کرنے کے لیے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ بھئی کتنا پیدا ہوا ہے، تو ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور مذاکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہمارے لیے جو مفید بات ہو وہ کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ حضرت کے مواعظ ہیں جو رمضان میں حضرت خصوصی طور پر معتکفین کے لیے کرتے ہیں دارالعلوم میں کی مسجد میں۔ دارالعلوم میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ معتکف ہوتے ہیں، کووڈ کو چھوڑ کے جو باقاعدہ لوگ معتکف ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، مختلف مشائخ کے، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب ہیں، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب ہیں، ان کے متعلقین، ان کی برابر مجالس ہوتی ہیں، اور لیکن مین جو اصلاحی مجلس اس میں ہوتی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ حضرت کی، تو وہ ان مجالس کا مجموعہ ہے، اصلاحی مجالس۔ تو اس میں حضرت ذکر کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ذکر کے بارے میں جو عام لوگوں میں وساوس ہوتے ہیں، عام لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، اور ایک عام تاثر جو ہوتا ہے لوگوں میں کہ ذکر سے دل گھبراتا ہے، جب بیٹھتے ہیں اپنے کو پابند کرتے ہیں تو طبیعت میں الجھن ہوتی ہے، ایک جگہ باندھ کے بیٹھنے میں جی نہیں لگتا، اور یہ جو آج کل کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے اور ہر چیز میں ہے۔ یہ کسی کو 1 منٹ بیٹھنا چین سے، جس میں وہ کچھ نہ کرے بلکہ اپنے خیالات یا اپنے بیٹھ کے دل ہی دل میں کچھ دعا کرے، بہت مشکل ہے آج کل کی جنریشن کا، کیونکہ ایک ہے عادت ہے، کچھ نہیں ہوگا تو فون ہی دیکھ لیں گے، بھئی کیا آ گیا، کوئی میسج آ گیا یا کوئی چیز چیک کر لیں گے۔ ایک بے چینی اور ایک وہ ہے طبیعت میں کہ ہر لمحے کوئی نئی چیز ہو، اور یہ ٹریننگ ہو گئی ہے بچپن سے۔ جو ویڈیو کا اسکرین ہے وہ ہر 0.2 سیکنڈز پہ چینج ہوتا ہے،
فریم چینج ہوتا ہے اس میں جو اسپیڈ چل رہی ہے. تو ایک عادت بنا دی گئی ہے, ہم لوگوں کو ٹیون کر دیا گیا ہے کہ چینج چاہیے فوراً. ہر چیز میں ایک جلدی ہے کہ جلدی ہو جائے. باہر سڑک پہ چلے جائیں, ہر آدمی جو ہے وہ جلدی میں ہے. بھائی کہاں جانا ہے؟ کام ہی پہ جانا ہے نا. کام جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا, وہی اپنی مشاغل ہیں. لیکن جلدی ہے سب کو. ہاں اگر واقعی کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے تو جائز بھی ہے کہ بھئی ہاں تیز تیز چلا کے چلا جائے, لیکن سگنل پہ نہیں رکنا, کسی کو دوسرے کو راستہ نہیں دینا. سب سے یہی سمجھنا کہ بھئی ہم جتنی امپورٹنٹ اور ہمارا کام جتنا امپورٹنٹ اور ہمیں جتنی جلدی پہنچنا ہے کسی کو نہیں پہنچنا. تو یہ ایک مزاج بن گیا ہے. تو جب بتایا جاتا ہے آدمی کو کہ بھئی آپ کو ذکر کرنا ہے, اور آج کل بھی کیا ذکر بتایا جاتا ہے, 3 تسبیحات ہی بتا دی جاتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفار یا پھر درود شریف. یہ 3 تسبیحات ہی بتائی جاتی ہیں. وہ پرانے والا ذکر ہے نہیں کہ بتا دیا جائے سب کو 12 تسبیح بتا دی جائے. وہ 13 تسبیحات ہمارے یہاں وہ ہے, ذکر ہے سلسلے کا. اس میں تقریباً 20-25 منٹ لگتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کوئی اور بہت زیادہ شوقین ہے تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ کا ذکر بتا دیا, 500 مرتبہ کر دو, 1000 مرتبہ کر لو. اور کوئی بہت ہی ہے جیسے آیا ہوا ہے رہنے کے لیے, حضرت کے پاس لوگ آتے ہیں قائم میں رمضان میں, تو بعض دفعہ بتایا جاتا ہے 12,000 دفعہ 24,000 دفعہ ذکر اللہ اللہ کا, 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. اور حضرت تھانوی نے کہا ہے کہ بھئی کہ یہ جو ذکر تصوف ہے, یہ جو اصلاحی ذکر ہوتا ہے, یہ ایک سیٹنگ میں ہو, ایک مجلس میں ہو تو اثر زیادہ ہوتا ہے. اور اگر بہت ہی مجبوری ہے تو 2 میں, اس سے زیادہ میں نہیں. تو پابند کرنا پڑے گا, یہ اپنے آپ کو آدمی کو تھوڑا مشقت کرنی پڑے گی. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا کوئی علاج بتائیے کہ ذکر میں دل گھبرائے نہیں اور دل ذکر میں لگ جایا کرے. تو حضرت یہی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی علاج نہیں ہے اس کا, کوئی ایسی گولی, کوئی سفوف, کوئی ایسا معجون نہیں ہے, کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے, کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ بتا دیا جائے اور جی لگنے لگے. یہی تو مجاہدہ ہے. ہم سب مجاہد بننا چاہتے ہیں اور شہید ہونے کے ہم لوگ ایک جذبہ ہے اور ایک شوق ہے اور ایک ذوق ہے سب کو کہ جہاد ہو اور ہم جائیں. تو ایک مجاہدہ ہے اور ایک یہ مجاہدہ ہے. تو ایک بزرگ تھے, وہ اپنی اصلاح میں لگے ہوئے تھے اور شیخ نے بتایا ہوا تھا کہ بھئی اتنا ذکر کیا کرو, یہ کام کرو, یہ نہ کام کرو. تو بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو میں راہب ہو گیا ہوں, دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا ہوں. ایسا کرنا چاہیے مجھے کہ میں جاؤں جہاں پہ مسلمان لشکر جہاد کر رہا ہے اور وہاں جا کے جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں. اصل کام تو وہ ہے, یہ کام کیا ہے. تو تھوڑا دیر تو ضبط کرتے رہے. کچھ دنوں جب بہت یہ خیال آیا تو کہا کہ ضرور کوئی اس میں مسئلہ ہے, پوچھنا چاہیے. تو پوچھا تو اپنے شیخ سے, یعنی وہ تھے عقل مند آدمی تھے, خود اپنے سے فیصلہ نہیں کیا. یہ جو خود رائے ہوتی ہے نا, اس کی بہت مذمت کی جاتی ہے کہ خود رائے ایک آ جائے آدمی میں کہ ہر ڈیسیشن خود لے لے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے چھوٹے لوگوں کا مشورہ کرتے تھے, صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ درجے میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مقابلہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسا اہم کام ہوتا تھا تو مشورہ کرتے تھے اور استخارہ بھی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتے تھے اور کہ جو میں فیصلہ کروں اس میں خیر ہی خیر ہو. تو انہوں نے مشورہ کیا اپنے شیخ سے, تو کہا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اصل میں وہ چاہتا ہے کہ یہ جو روز روز کی مشقت ہے اور یہ اس سے پیچھا چھڑائے تمہارا اور ایک ہی دن میں کام کرا دے. روز کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرو, یہ اچھا کام کرو, یہ ذکر کرو, یہ تلاوت کرو, لوگوں سے اس طرح پیش آؤ, حرام نہیں کھاؤ. یہ تو بڑی مشقت کی چیز ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ایک جملہ مشہور ہے حدیث کے طور پر, واللہ عالم,
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جہاد سے واپسی پر کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، کہ جہاد جو قتال ہے نا، جو لڑائی ہے دو بدو، اس کو فرمایا جہاد اصغر، اور جو عام زندگی ہے اس کو جہاد اکبر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کلام ہے محدثین کو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کی تحقیق تو نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ معنی صحیح ہے اس کے بالکل، کیونکہ وہ جہاد جو قتال ہے وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی اپنی اصلاح کا جہاد نہیں کیے ہوئے ہو۔ ریا آ جائے گی، نمود آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، اپنی ذات کے لیے آدمی بدلہ لے گا، انتقام لے گا، اللہ کے لیے نہیں کرے گا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے نا یہ جو روز روز کا ہے، اس میں آدمی کو اپنے کو باندھنا پڑتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، لیکن اپنی ہمت کو استعمال کر کے انسان لگا رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات جو غور کی بات ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، اور یعنی حکمت عملی سے ہی آدمی کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک دم سے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جوش چڑھتا ہے کہ بھئی اب ہم اپنی اصلاح میں لگے ہیں، تو بیٹھ گئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا دیا، 3-4 دن بیٹھیں گے، چوتھے دن سے طبیعت ایسی وہ ہوگی کہ وہ بھاگ جائیں گے، پھر نہیں آئے گی طبیعت، کہے گا بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو لانے کا طریقہ یہی ہے۔ ایک صاحب آئے ہمارے حضرت کے پاس، چشم دید واقعہ ہے، انہوں نے کہا حضرت نماز میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، نماز 5 وقت کی قضا ہو جاتی ہے، اور سنتیں اور یہ نفل وغیرہ کا تو سوال ہی نہیں ہے، یعنی میں نہیں پڑھتا، یعنی آدمی تھے، عام آدمی تھے جیسے ہوتے ہیں ویسے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھئی نماز تو بہت اہم چیز ہے، اور نماز تو فرائض میں سے ہے، اور پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مومن و کافر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، فرق کرتی ہے، کچھ اس طرح کی ترغیبی باتیں فرمائی، اور پھر ان سے کہا کہ بس آپ یہ کیا کیے کہ فرض نماز ادا وقت میں پڑھ لیا کیجیے، بس اس سب کی فکر مت کیجیے، سنتوں کی اور نفل کی، کیونکہ اس وقت یہ چیز تھی کہ بھئی فرض تو بچا لیے جائیں، اور ان کو بتا دیا جاتا کہ نہیں، یہ عشاء کی نماز میں آپ 16 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو، 4 پہلے اور پھر کیا، اور فرض ہیں، اور پھر 2 سنت ہیں، اور پھر کتنے نفل ہیں، اور پھر وتر ہے، اور اس کے بعد 2 اور ہیں، تو وہ آدمی پہلے ہی سہم جاتا، ڈر جاتا۔ تو اس سے نا یہی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو رفتہ رفتہ لے کر آئے، اور یہ ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں KG میں پڑھاتے ہیں، ABCD پڑھاتے ہیں، بیسک چیزیں پڑھاتے ہیں، پھر جا کے پھر 1 2 3 4 5 اس طرح سے گزرتے گزرتے آدمی اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ پھر میڈیسن بھی پڑھے، انجینئرنگ بھی پڑھے، MBA بھی پڑھے، اور سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم دین میں نہیں استعمال کرتے۔ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں تفسیر پڑھ لوں پہلے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھ لوں، جبکہ بیسک چیزیں نہیں پڑھی ہوئی، عقائد نہیں پڑھے ہوئے، اور جو بیسک فقہی رولنگ ہے وہ نہیں پڑھے ہوئے، اور فوراً چاہتا ہے کہ یہ کر لے، تو وہ پھر گڑبڑ کر جاتا ہے، پھر نہیں کر پاتا۔ تو یہ رفتہ رفتہ ہمارے مشائخ کے پاس بھی جو جاتا ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اب اپنے فرائض اور واجبات جو ہیں وہ پورا کریں، اور اگر وقت ملے اور فرصت ہو اور آپ کے مشاغل میں فرق نہ پڑے فرائض واجبات میں، تو یہ ذکر کر لیا کریں، تسبیحات ہیں، کچھ تلاوت قرآن ہے، مناجات مقبول ہے، اس کا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کر لو، اور یہ برکت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ ذکر جو ہے یہ ایک نور ہے، ایک نیوٹریشن ہے، ایک قوت ہے، انرجی دیتا ہے آدمی کو کہ وہ گناہوں سے بچے اور نیک کام کرے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ روحانیت اور نورانیت کیا چیز ہے۔ چنانچہ حضرت
نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اچھا خواب نظر آ جائے، کوئی کشف ہو جائے، یعنی کوئی چھپی ہوئی بات معلوم ہو جائے اور عبادت میں مزہ آنے لگے تو یہ نورانیت اور روحانیت کی دلیل ہے، حالانکہ ان چیزوں کا نورانیت اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نورانیت اللہ کی حکم کی اتباع میں ہے۔ جس دن اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس دن نورانیت حاصل ہو گئی، چاہے ساری عمر نماز پڑھنے میں مزہ نہ آیا ہو، لیکن اس شخص کو نورانیت مکمل حاصل ہے۔ اب یہ بات جو ہے حضرت تھانوی نے ایک جگہ پہ بہت ہی تفصیل سے النور کر کے ایک بعض حضرت کا اس میں بیان کیا کہ حضرت نے فرمایا نور کیا چیز ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں روشنی ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، روشنی نہیں ہے بذات خود، نور ایک ایسی چیز ہے جس سے فرق پتہ چلتا ہے چیزوں میں، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ظاہر کرنے والی ہے، خود بھی ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو جب نورانیت حاصل ہوگی کسی کو تو اس کو پتہ چلے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ اصل نورانیت ہے۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ وہی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کیا ہے اور کیا عمل مجھے کرنا ہے، یہ نور ہے، یہ نورانیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے کہ جب فجر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، اور دعا بھی بہت زبردست ہے، اللہم اجعلنی فی اللہم اجعلنی نورا کر کے پوری دعا ہے کہ میرے دائیں طرف بھی نور کر دیجیے اور میرے بائیں طرف، میرے آگے بھی، میرے پیچھے بھی، میرے اوپر بھی، میرے نیچے میں، میرے جسم میں، میرے اعضاء میں، میرے قلب میں، ہر چیز میں نور پر پیدا فرما دیجیے۔ وہ نور یہی نور ہے، یہ نہیں کہ بجلی کا، الیکٹرک کا کوئی بلب روشن ہو جائے گا اور کوئی چیز نظر آنے کی۔ لوگ اس چکر میں بڑے پڑے رہتے ہیں، اور ہے بھی بعض جگہوں پر کہ بعض صوفیہ نے ذکر بھی کیا ہے روشنی وغیرہ کا، لیکن وہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر۔ ہمارے یہاں ایک صاحب جو شیخ طریقت کہلاتے ہیں، جن کے مریدوں کی تعداد بھی بے شمار بتائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا کہ جو شیخ اپنے مرید کو مسجد حرام میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ شیخ بننے کے لائق نہیں، یعنی وہ شیخ مرید کے سامنے مسجد حرام منکشف کرائے اور اس مرید کو اس میں نماز پڑھوا دے۔ جو پیر ایسا نہ کر سکے وہ پیر بننے کے لائق نہیں۔ چنانچہ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ مراقبات، یہ مکاشفات وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری ایسے ہی بیکار میں باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بالکل بھی، اور ہے بڑے بڑے یہاں پہ آپ چلے جائیں پیر ہیں نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، پوچھا جائے تو کہ ہم تو مسجد حرام میں پڑھتے ہیں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے پیروں کو، اور مریدین ہیں ان کے، اور بڑے اور مریدین بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، کمشنر صاحب ہیں اور ملینئر ہیں اور مالدار لوگ ہیں، اور کس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بزنس میں برکت ہو جائے، دینداری کے لیے نہیں لگے ہوئے۔ یہ بھی ایک بزنس ہے پیروں کا، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہو۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں، مفتی رشید دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے بڑے زبردست بزرگ، نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب اگر نماز مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ آپ کھانا بھی وہیں کھایا کیجیے، یہاں کا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ وہاں کا کھانا تو بہت نورانی ہوگا، وہاں کا کھانا کھائیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے نا لوگوں میں یہ غلط باتیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں اور ایک ذہن بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، تو یہ ساری خرافات ہے، یہ کچھ حقیقت نہیں سب کی۔ یہ کہ گناہ سے بچ جائے آدمی اور نیک کام کرنے لگے، اس کو احساس ہو جائے کہ فلاں کام میں جو کرتا ہوں یہ غلط ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا ہے، بس نور حاصل ہو گیا اس کو، اور یہ اچھا کام ہے یہ کرنا ہے، یہ مجاہد۔ یہ خلاصہ ہے پورے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ مجدد سمجھتے ہیں اس صدی کا، تصوف اور تاریخ میں خصوصاً۔ انہوں نے فرمایا، حضرت پتہ نہیں کتنی دفعہ فرما چکے ہیں، اور حضرت بھی کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے شیخ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ پورے طریق تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ سے بچنے میں آدمی کو سستی ہو
اس سستی کا مقابلہ کرے اور اس گناہ سے بچے، اور جس نیک عمل کرنے میں آدمی کو سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کرے اور عمل کو کرے۔ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی تو اس کو پورا طریق تصوف حاصل ہو گیا، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے، یہی اس کو بڑھانے والی ہے، یہی اسے قائم کرنے والی ہے۔ تو خلاصہ دین کا یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو، ہم لوگ اللہ کو راضی کریں اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں۔ ہاں بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے، چیزیں بھی نظر آتی ہیں یہ سب، لیکن وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، پرائمری نہیں ہیں۔ اپنا آبجیکٹو گول جو ہے وہ پہلے سے، اور بعض لوگوں کو نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتے، کبھی کوئی خواب، کبھی کوئی طبیعت میں مناسبت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ غبی آدمی ہوگا، آئی کیو جتنا لو ہوگا اس کو زیادہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، کشف و کرامات اور خواب اور یہ سارے، اور جو جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا، جس کا آئی کیو زیادہ ہوگا، اس کو نہیں ہوگا، تو اس کا دماغ تو ہر وقت چل رہا ہے، اس کو تو ہر وقت کوئی نئی بات دماغ میں آ رہی ہے۔ تو جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا دماغی طور پر وہ اپنے خیالات اور اس کو وہ ہیلوسینیٹ وغیرہ جلدی زیادہ کرنے لگتے ہیں، اور زیادہ تر ہوتے ہیلوسینیشنز ہی ہیں، سیلف انڈیوسڈ ساری چیزیں۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بسا اوقات یہ امتحان بھی ہوتی ہیں، اس کے حاصل ہونے کے بعد گمراہی کے راستے پہ پڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو شیطانوں نے انہی چیزوں سے بہکا دیا، یعنی یہ کہ بھئی فلاں چیز نظر آ گئی، میں کھڑا ہوتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھنے لگتا ہوں، یا خانہ کعبہ، نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں، خانہ کعبہ سامنے آ جاتا ہے لوگ کیسے کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی کو خط لکھا ہے، تربیت السالک میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور میں بے اختیار، میرا جی چاہتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں ان کے احترام میں۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ آپ کسی پہ اظہار نہ کریں، اور کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جایا کیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی کسی سے اس کا ذکر مت کیجیے گا۔ ہونے والوں کو یہ بھی ہوتا ہے، حضرت تھانوی کے جو تربیت السالک ہے اس میں لوگوں کے ہیں کشف و کرامات وغیرہ بھی ہیں، لیکن یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں۔ اصل یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لو۔ کیا اللہ تعالیٰ وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ تو جس طرح حرم میں موجود ہیں اسی طرح یہاں بھی موجود ہیں۔ جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیا، اپنا تعلق مضبوط کر لیا، بس اسی دن تمہیں تمہارا حرم حاصل ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، یعنی تم شب قدر تلاش کرتے ہو، ارے ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو۔ جس رات تم نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیا، وہ رات تمہاری شب قدر ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ہر حالت میں، ہر اس میں آدمی اپنے آپ کو ویلا پسلا کے کرے۔ حضرت ہمارے ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے دیکھا تو وہ 80+ تھے، لیٹ 80s میں، تو 84 85 کے تھے۔ بہت، 2 آدمی پکڑ کے لاتے تھے ان کو، مجلس میں بٹھاتے تھے اور لے جاتے تھے اسی طرح سے، بہت ضعیف، دبلے پتلے، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خود نماز اپنی پڑھتے تھے پوری، کوئی ان کو وہ سپورٹ نہیں چاہیے ہوتا۔ تو خود بتانے لگے کہ پوری زندگی کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی، لیکن کمزوری، عمر، سب کی وجہ سے طبیعت بہت وہ تھی کہ اٹھوں نہ اٹھوں۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بھئی دیکھو اتنا اچھا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے، یا کوئی ہے جو مانگے مجھ سے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنتوں میں سے، حضور پہ فرض تھی، واجب تھی تہجد کی نماز، تو اس وقت کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے کہ دعا کر لینا چاہیے۔ تو میں دعا کرنے لگا،
تو پھر میں کہا کہ اچھا دعا کر ہی رہا ہوں تو اٹھ کے بیٹھ کے دعا کر لوں. تو بیٹھ کے دعا کرنے لگا. اور لیکن پھر بھی میرا نفس مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے, تم کمزور بھی ہو اور پوری زندگی کا معمول رہا ہے, تو اب کیا ضرورت ہے اٹھ کے بیٹھ کے بس لیٹ کے کرتے رہو. انہوں نے کہا کہ نہیں. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں کہا اب اٹھ ہی گیا ہوں تو باتھ روم ہو لوں. تو عمر ہوتی ہے تو پراسٹیٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو, پیشاب بار بار آتا ہے. کہنے لگے میں باتھ روم گیا تو باتھ روم سے فارغ ہو کر میں نے جھٹ وضو کیا, فوراً آیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اور یہ 80 اور 85 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ جنہیں کہا جاتا ہے, جن کو ہیبرو تک آتی تھی, یعنی عبرانی زبان بھی ان کو آتی تھی. آخر عمر میں حضرت تھانوی سے متعلق ہو گئے تھے, حضرت کے خلیفہ بھی ہوئے. ان کو پیریکارڈیل افیوژن ہو گیا تھا. اس زمانے میں ایسا کوئی علاج نہیں تھا, یعنی دل بھر جانے کا جو تھا نا وہ تھا زبردست قسم کا. تو وہ لیٹ نہیں سکتے تھے آخر عمر میں, اور 4-5 تکیے لگا کے, یا بعض دفعہ جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی تھی تو کھڑے رہتے تھے سہارے سے. تو ان کے طبیب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو جتنا آرام پہنچا سکتے ہیں آرام پہنچائیں, اور اس حالت میں آپ کو صبح تہجد پڑھنے کی اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب آخر عمر میں تو میں آیا ہوں اس طرف. حضرت کو یہ بہت وہ تھا کہ زیادہ تر عمر وہ دوسری طرف رہے اور اس طرف بالکل آخر عمر میں آئے. تو حضرت نے کہا کہ نہیں, یہ چیز تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اور اس حالت میں بھی کرتے تھے حضرت. تو یہ جو ہے نا آدمی کو اپنے آپ کو کھینچتان کے کچھ بہلا پسلا کے اور کرنا ہوگا, اور ایک دفعہ اس کی عادت ہو جائے گی اور اس کا ایک تعلق ہو جائے گا تو پھر یہ آسان ہو جائے گا. اس وقت تک جب تک کہ تعلق اتنا نہیں ہوتا اور اس کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی, اسی وقت تک یہ مشکل لگتا ہے کہ یہ بڑا مشقت کا کام ہے, کون اٹھے, صبح دفتر بھی جانا ہے اور پھر دیر سے آج کل سونے کی وہ ہے عادت ہے, ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ اگر 6 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے, کیونکہ آج کل دن میں تو کسی کو موقع ملتا نہیں, دفتر ایسے ہیں سارے. تو اگر وہ 10:30 بجے سوئے, 11 بجے سوئے, تب کہیں جا کے اس کو 6 گھنٹے کی نیند ملے گی. اور ہمارا معاشرہ ماحول ہے نہیں ایسا کہ کہیں دعوت ہو, شادی ہو تو 12-1 بجے سے پہلے اگر اس وقت بھی آ جائیں آپ تو بہت غنیمت ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے آپ پہ رحم کھایا, ترس کھایا, بلکہ آپ کو جلدی چھوڑ دیا. ورنہ تو 2-3 بجے تک تو زیادہ تر کراچی والے نہیں سوتے. بازار جو ہیں 12 بجے سے پہلے کھلتے نہیں ہیں یہاں پر. بعض دفعہ میں چلا گیا, میں کہا بھائی گوشت والا تو کھلا ہوگا صبح فجر کے بعد. میں کہا نہیں, کوئی آتا ہی نہیں, میں کیوں کھولوں گوشت. وہ آیا بہت دیر سے, کہنے لگا میں تو آتا ہوں 8:30-9 بجے, کیونکہ کوئی آتا نہیں ہے. ہم پہلے کھلتے تھے لیکن آتا نہیں ہے کوئی, اس وجہ سے ہم نہیں آتے. تو یہ بن گیا ہے. اب 10:30-11 بجے سونا جو ہے ایک مشقت ہے, لیکن کرنے والا کرتا ہے. ہمارے والد صاحب بہت پکے تھے اس معاملے میں, کسی کو برداشت نہیں, لیکن وہ ان کی عمر تھی, ان کا دبدبہ تھا, آرمی کے آدمی, وہ نیوی کے آدمی تھے, فورسز کے. تو انہوں نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا تھا, کہتے تھے شادی میں بھی جانا ہے اپنے وقت سے جائیں گے, جتنا بجے لکھا ہوا ہے شرکت کریں گے, اور چاہے دلہا آیا ہو, بارات آئی ہو, کھانا لگاؤ نہ لگاؤ, واپس آ جائیں گے, بس شرکت ہو گئی. ہمارا اتنا وہ تھا. اور یہی ہے, حضرت فرماتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں دل شکنی ہوگی دوسرے کی, تو کہنے کہ ہاں دل شکنی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہماری دین شکنی ہوگی. مخلوط اجتماع کرتے ہیں, دیر سے کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں شریک ہوئے تو دل شکنی ہوگی. کہا کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی, کوئی یہ دل شکنی نہیں ہے, یہ ریلائبل دل شکنی نہیں ہے. دین کا مذاق اڑا کے, دین کو وہ دکھا کے, استہزاء کر کے, اور دوسرے کو جبراً بلانا اور اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنا, کوئی وہ نہیں ہے, مروت نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, حقوق و لبات میں سے نہیں ہے. تو یہ ذکر جو ہے یہ تو کرنا ہے, اور یہ آدمی کو اپنے آپ کو فورس کر کے کرنا ہوتا ہے کہ باندھے اور کرے. شروع میں نہیں لگے گا جی, لیکن ایسا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی غلطی سے بھی کپڑا رنگ میں پڑ جاتا ہے, رنگین ہو جاتا ہے,
تو اللہ کا ذکر اس سے بھی کم درجے کا ہے کہے گا نعوذ باللہ کہ اثر نہیں لے، ضرور لے گا۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ ادنیا سے ادنا درجے کا مسلمان جب پل صراط سے گزرے گا جہنم پناہ مانگے گی۔ ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان جب پل صراط سے گزرے گا تو جہنم پر پناہ مانگے گی کہ میں تمہاری ایمان لا الہ الا اللہ کے نور سے بجھی جاتی ہوں۔ یہ ادنا درجے کا مسلمان ہے جس نے بے توجہی سے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جو توجہ سے، یعنی توجہی تو ہے نا، جبھی تو اہتمام کر رہا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی بیکار نہیں ہیں، کارآمد ہے۔ حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بے توجہی سے کیا ہوا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، رفتہ رفتہ کرے گا شوق بھی پیدا ہوگا، اور پھر اس کی جب دیکھے گا کہ ہاں واقعی اس سے فائدہ ہے اور میرے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ حضرت تھانوی کو ایک صاحب نے لکھا جب سے انہوں نے ذکر کہ حضرت اور تو کچھ نہیں محسوس ہوتا، بس یہ کہ جانوروں پہ اور اس پہ مجھے رحم بہت آنے لگا۔ حضرت کا یہ ذکر کی نورانیت ہے، جب ذکر کا نور حاصل ہوتا ہے تو آدمی دوسروں کے لیے بھی رحمت بن جاتا ہے۔ تو یہ نا یہ جو فائدے جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ سارے کھانا کھا لیا لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیٹ میں گیا اس نے کیا کیا، لیکن بغیر ہماری جاننے کے سب کام ہو رہا ہے، خون بن رہا ہے دماغ میں، دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کام کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا وہ کھانا کس طرح سے۔ اور جو ڈاکٹری پڑھے ہوئے وہ پڑھتے ہیں کہ بھائی کھانا گیا کس طرح سے ایبزارب ہوا، ایسیملیٹ ہوا، کس طرح سے وہ جگہ پہ پہنچ رہا ہے، اور کیا اس سے بن رہا ہے، اور کیا چیز اس سے جو یہ کام کروا رہی ہے آنکھوں سے اور مسل سے اور ساری چیزوں سے، لیکن عام آدمی کو تو احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا۔ اسی طرح سے یہ جو ذکر ہے، قرآن ہے، اللہ کی یاد ہے، مراقبات ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اپنا کام کرتی ہیں اور پھر ان کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اور نتائج کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا، یہی خلاصہ ہے پورا۔ ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی یہی چیز اصل حاصل کرنے کی ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنا بھی مکمل یعنی پختہ عزم ارادہ ہو۔ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ بد نظری کا مرض کا علاج کرا رہے تھے، اور بد نظری ہے بہت آج کل تو بہت ہی زیادہ، کیونکہ اتنا آسان ہو گیا ہے بد نظری کرنا کہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں زیادہ تر تو بچ جاتا ہوں، کبھی کبھار پھسل جاتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں مبارک ہے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق دے، استقامت دے، لیکن اس کی کچھ ایسی مثال ہے کہ کوئی صاحب کہے کہ بھئی ہاں شراب سے توبہ تو کی ہے میں نے، زیادہ تر تو نہیں پیتا، کبھی کبھار ایک دو چسکیاں لے لیتا ہوں، لیکن شرابی تو کہا ہی جائے گا نا، مکمل طور پہ تو نہیں چھوڑی۔ تو مکمل طور پہ چھوڑنا گناہوں کو، اور ہے مشقت کا کام آج کل، کیونکہ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، اور یہی اصل چیز ہے، یہی چیز حاصل ہو جائے، کم از کم احساس تو ہو جائے کہ بھئی گناہ ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور یہی درجہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ آج کل ہم لوگ چکر میں ہم کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، پرانے مشائخ اور ان کے حالات اور ان کے جب ہم لوگ واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کا یہ درجہ تھا اور یہ تھا اور کیا نہیں تھا۔ بھئی ہمارے لیے تو فجر کے لیے اٹھنا ہی بہت بڑی کرامت ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی کرامت ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں، گناہ غیبت نہیں کریں، غیبت نہیں سنیں، نہیں کریں بھی بہت بڑی کرامت ہے، اور نہیں سننے کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے، سنگین ہے، وہ سننے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ اور اسی طرح سے معاملی معاملات ہیں، مالی معاملات جو ہیں آج کل بڑے گڑبڑ ہیں، پیسے لیے نہیں دیے، سودی کاروبار ہے، کیا مسئلے ہیں، ساری چیزیں، تو یہ ساری جو ہے نا، یہ جو بظاہر دین ہوتا بھی ہے تو وہ غارت ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو یہ کوشش کرنے کے لیے ہی ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوشش جاری رکھنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے۔ شیطان مایوسی پیدا کرتا رہے گا، اس نے تو قسم کھائی ہے اللہ کی جلال و کبریائی کی کہ میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا،
اور دینداروں کو دین کے رنگ میں کرے گا کہ یہ کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے، عالم بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، کیا بن جاؤ، لیکن اصل چیز ہے دیندار بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، نیک کام کر لو۔ یہ آج کل ایک بڑا خط ہوا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں آیا ایک بچہ داخل ہے 12-13 سال کا، عجیب عجیب اس کو مسئلے مسائل ہیں۔ تو میں کہا بھائی کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا حافظ بنا رہے ہیں۔ میں کہا کتنے پارے حفظ کیے؟ 14 سال کا، 13 سال کا۔ میں کہا پتہ نہیں کتنے، بہت کم کیے ہوئے۔ میں کہا کب سے لگا ہوا ہے؟ کہا 6 سال سے لگا ہوا ہے۔ میں کہا بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ 6 سال میں سے 2-3 ہی سے پارے کیے۔ کہہ لیں گے ہاں اس کو یاد نہیں ہوتا۔ میں پوچھا تمہارے تم کو مارتے ہیں وہاں پہ؟ کہا ہاں بہت مارتے ہیں، ڈنڈے سے پٹائی ہوتی ہے۔ بیت المکرم میں، گلشن اقبال والی بیت المکرم میں قاری صاحب ہے، ڈنڈے سے پٹائی کرتے ہیں۔ میں کہا یہ تو جائز بھی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو بنانا بھی جائز نہیں ہے اس کو، جب اس میں استعداد ہی نہیں ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کی کہ یہ یاد کرے۔ بیچارہ 6 سال میں 2-3 سپارے اس نے حفظ کیے ہیں، وہ بھی کچے، اور وہ مار مار کے اس کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ نہ بنے گا تو نفسیاتی مریض تو ضروری بن جائے گا۔ یہ اپنے بچوں کو بھی اور دوسروں کے بچوں کو بھی اسی طرح سے مارے گا۔ وہ سمجھے گا ہوتا ہی ہے یہ نارمل چیز ہے مارنا۔ تو یہ دین کے رنگ میں یہ ساری یہ بھی دھوکے ہیں، یہ سب شیطان بہکاتا ہے کہ یہ کرا لو، یہ کرا میں دیندار بنا دیں۔ حافظ عالم بنانے سے زیادہ ضروری ہے دیندار بننا۔ دیندار بن جائے آدمی، اور وہ دینداری یہی ہے کہ بھئی اچھے کام ہو، گناہ سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا مانع المستغیثین۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، نالائقی سے گناہ کیے، یا العالمین معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچا لیجیے۔ خدا خواستہ پھر پھسل جائیں، پھر سے توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے۔ ان لوگوں میں مت کیجیے جو باقی ہیں، نڈر ہو کے گناہ کرتے ہیں، یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس رستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عنایت فرما دیجیے، پکی سچی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے۔ تمام خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ آپ سے طلب کرتے ہیں، اور تمام الشر جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا العالمین ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ نے بہت کچھ پاکستان کو کرونا سے بچایا ہوا ہے۔ یا العالمین آئندہ کے لیے بھی بچائیے، اور اس وبا کو مکمل طور پہ ختم فرما دیجیے، پوری انسانیت سے اس کو ختم فرما دیجیے۔ یا العالمین یا العالمین ہمارے گھر والے، والدین، عزیز و اقارب، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، ہر طرح کے حادثات، سانحات سے، ہر طرح کی مضی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، یا العالمین ہر طرح کی چوری، ڈاکے، رائج الوقت جو گناہ ہیں تمام سب سے بچائیے۔ یا العالمین حفظ و امن میں رکھیے ہم سب کو، حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ یا العالمین نیک اعمال کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اس کو قبول فرمائیے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں پہ بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا اماد المرسلین، جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو صحیح، دیندار، غصہ نہ کرنے والے، قدر کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا العالمین کشمیر میں، فلسطین، افغانستان، شام، برما اور جہاں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔
اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ جو مانگا وہ عنایت کر دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب بہتر ہے، وہ اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی وزر لطفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔